اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے گورنر ولید سے ہونے والی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حکومت یزید کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے ایک ایسا انداز اختیار کیا کہ آپ علیہ السلام کی یہ جد و جہد صرف مدینے ہی میں محدود ہو کے نہ رہ جائے، بلکہ شجاعت کی ایک ایسی علامت بن جائے جو تا قیامت زندہ رہے۔ اپنے سفر کے آغاز سے قبل امام حسین علیہ السلام کئی مرتبہ اپنے جد امجد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان زیارتوں میں امام علیہ السلام نے اپنے سفر کی وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ امام علیہ السلام اسی رات دارالامارہ سے واپسی پر حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ کہتے ہوئے مرکد انور کی زیارت کی: السلام علیک یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، آپ پر میرا سلام ہو۔ میں حسین آپ کا فرزند اور آپ کا نواسہ ہوں۔ میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے آپ نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اے رسول اللہ، آپ گواہ رہیے گا کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے اور میری حفاظت نہیں کی ہے۔ یہ آپ کی بارگاہ میں میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آ کر آپ کے ساتھ مل جاؤں۔ مکہ روانگی کا فیصلہ کرنے کے بعد دوسری رات امام حسین علیہ السلام ایک بار پھر قبر رسول کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور ان جملات سے اپنے جد امجد کی زیارت کی: اللہم ان ھذا قبر نبیک، بار الہ، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہ، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ اس رات امام علیہ السلام صبح تک قبر رسول پر کچھ اس طرح عبادات و مناجات میں مشغول رہے کہ مناجات کے دوران اس شب زندہ دار مرد میدان کے نالہ و فغاں کی بلند ہونے والی صدائیں دوسروں کو بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ان دو زیارات میں امام علیہ السلام نے اپنی پالیسی کا خاکہ کھینچ دیا اور اس کی اہمیت کی جانب اشارہ کیا۔ پہلی زیارت میں بنی امیہ کے طرز عمل کی شکایت کرتے ہوئے ایک مختصر جملے میں شہادت کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا: اور یہ آپ کے حضور میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آپ سے جا ملوں۔ دوسری زیارت میں آپ علیہ السلام کو پیش آنے والے ایک اہم واقعے کا ذکر ہے، جو ایک عام فرد کے لیے تو شاید اہم نہ ہو، لیکن فرزند رسول کی نگاہ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس زیارت میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ امام علیہ السلام نیکیوں سے شدید انس و محبت رکھتے ہیں اور برائیوں سے شدید متنفر ہیں، اور خدا و رسول کی رضا اور خوشنودی کا باعث بننے والی اس محبت اور نفرت کے تقاضے کے تحت امام علیہ السلام نیکیوں کی ترویج اور برائیوں کے سد